بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان ہے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ مصنف کا نام ہے ابن انشا۔ یہ اس سبق کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں صفحہ نمبر 82 کے آخری دو پیراگراف، صفحہ نمبر 83 اور صفحہ نمبر 84 پہ بات کی جائے گی۔ تو آج کا یہ لیکچر شروع کرتے ہیں۔ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جانا تو کابل تھا، لیکن گھنگھور بادلوں کی وجہ سے ہمیں پشاور اترنا پڑا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ موقع اچھا ہے، پشاور میں اپنے کچھ دوستوں سے بات کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن فون کرنے کے باوجود کوئی دوست جو ہے وہ ہمیں پشاور میں نہیں ملا۔ لیکن پشاور والے بہت بلند حوصلے والے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں بہت اچھی طرح احساس ہو چکا ہے۔ ہم کما حق ہو جیسا کہ حق ہے پشاور والوں کی ہمت سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دراصل ہمیں پی آئی اے کے دفتر جانا تھا، تو پتہ یہ لگا کہ پی آئی اے کا جو دفتر ہے وہ انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے۔ ہم نے اپنے کاؤنٹر کلرک سے پوچھا کہ پی آئی اے کا دفتر کہاں ہے، تو اس نے یہ بتایا کہ جناب بالکل ہمارے پچھواڑے ہے، ہمارے ہوٹل کے پیچھے ہے، بس کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا۔ آپ ہوٹل کے دروازے سے بس باہر نکلیں، ایک بڑی سی سڑک آئے گی، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو چلے جائیں، بس سامنے ہی تو ہے۔ اور جب ہم اس کی ہدایت کے مطابق کوئی 1.25 میل کی مسافت طے کر چکے۔ بچوں، 1 میل میں 8 فرلانگ ہوتے ہیں، تو کاؤنٹر کلرک نے کہا تھا کہ 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ مصنف جو ہیں وہ 6 فرلانگ کا فاصلہ طے کر چکے، لیکن نہ تو انٹرنیشنل ہوٹل آیا، نہ پی آئی اے کا دفتر آیا۔ تو پھر انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا، تو انہوں نے کہا پی آئی اے کا دفتر، اجی وہ تو یہ رہا، اسی راستے پر ایک سینما ملے گا اور اس کے بعد بس پی آئی اے کا دفتر ہے۔ اور واقعی اس جگہ سے کوئی 1/2 میل آگے ہمیں وہ دفتر مل گیا۔ یعنی ان صاحب کے مطابق بس 2 منٹ کا راستہ تھا اور پی آئی اے کا دفتر آ جانا تھا، لیکن مصنف جو ہے ان کو 1/2 میل یعنی ان کو کوئی 4 فرلانگ کا سفر اور طے کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دفتر وہ آ گیا۔ تو کاؤنٹر کلرک نے کہا تھا 1 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا، لیکن مصنف کو تقریباً 10 فرلانگ کا سفر طے کرنا پڑا۔ اس پر مصنف کہتے ہیں کہ یہ جگہ واقعی ڈین ہوٹل کے پچھواڑے ہے، واقعی ڈین ہوٹل پشاور ہوٹل کے پیچھے ہی ہے، جیسے کراچی کے پچھواڑے کاٹھیا واڑ ہے، بھارت کا شہر گجرات کا علاقہ کاٹھیا واڑ، اور یہ ایسے ہی ڈین ہوٹل کے پچھواڑے ہے، پیچھے ہے، جیسے لاہور کے پیچھے تبت یعنی چین کا صوبہ ہے۔ انسان عالی حوصلہ ہو، انسان بلند ہمت ہو، تو اس سے میل اور فرسنگ، گز اور فرلانگیں ہی معلوم ہوتے ہیں۔ انسان کا اگر حوصلہ بلند ہو تو اسے میل یعنی 1760 گز کا فاصلہ اسے 1 گز ہی لگتا ہے، اور فرسنگ 6000 گز کا فاصلہ اس کو 200 گز ہی معلوم ہوتا ہے، انسان جو ہے اگر وہ بلند ہمت ہو۔ ابھی ہم پشاور کی اور سیر کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم اس مثال سے خائف ہو گئے، ڈر گئے۔ آگے ہم کسی سے پوچھتے درہ خیبر کتنی دور ہے، تو بس یہی کہتا کہ 2 منٹ کا راستہ ہے۔ آگے آپ چوک پہ آئیں گے تو داہنے ہاتھ کو درہ خیبر ہی تو ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر اب ہم نے کابل جانا تھا، تو وہاں ہمیں اپنے ہم سفروں میں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ دیکھے ہم نے۔ وہ ادھیڑ عمر ایسی عمر ہوتی ہے جس میں جوانی ختم ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جو ادھیڑ عمر کے بزرگ تھے ان کی لمبی سرخ داڑھی تھی، اور
سر پہ انہوں نے اپنے کنگھی نہیں پھیری تھی اور ایک بے نیاز بالوں کا جھاڑ کھڑا تھا، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، تھوڑا لنگڑا کے چلتے تھے، پھولدار واسکٹ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی، ان کی وضاحت، ان کا انداز، سج دھج، ان کی شان سب سے الگ تھی۔ ہم پی آئی اے کے دفتر پر اپنا ٹکٹ دکھا رہے تھے تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ ایس اے ایس یعنی سیکنڈ نیو ایئر سروس کا ٹکٹ کہاں سے آ گیا؟ تو اس پر ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ہم جو ہیں وہ یونیسکو کی طرف سے یہ سفر کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے یونیسکو، اس نے پیرس سے اس کا انتظام کر دیا تھا۔ اس پر وہ بزرگ بولے میں نے اصل میں اس لیے ایس اے ایس کی بات کی، میں ڈنمارک کا ہوں اور ایس اے ایس میرے وطن کی کمپنی ہے۔ اس پر مصنف نے بتایا کہ میں آپ کے ملک ڈنمارک کا سفر کر چکا ہوں اور ڈنمارک میں کوپن ہیگن گیا، کوپن ہیگن جو ڈنمارک کا دارالحکومت ہے۔ اس کے علاوہ میں السی نور بھی گیا جہاں ہیملٹ کا قلعہ ہے۔ ہیملٹ بچوں یہ شیکسپیئر کا ایک مشہور ڈرامے کا بھی نام ہے ہیملٹ، اور ہیملٹ کا قلعہ جو ہے وہ ڈنمارک میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کوپن ہیگن گیا، میں نے السی نور بھی دیکھا اور میں ہیملٹ کا قلعہ بھی دیکھ کے آیا، اور ہیملٹ کا قلعہ جہاں سے سمندر پار سویڈن بھی نظر آتا ہے۔ اس پر وہ بزرگ بولے کہ میں نے ساری عمر ڈنمارک میں گزاری لیکن میں نے السی نور آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ہم نے بھی ان کی ڈھارس بندھائی، ہم نے بھی ان کو تسلی دی کہ ہم نے بھی کراچی میں آدھی عمر گزار دی ہے لیکن ہم منگو پیر نہیں گئے۔ منگو پیری ایسی جگہ ہے جو مگر مچھوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، یہاں بہت زیادہ مگر مچھ ہوتے ہیں۔ منگو پیر ایک جگہ کراچی کی ہے، لیکن مصنف نے زیادہ تفصیل والی بات نہیں کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا منگو پیر ان کے السی نور کے مقابلے میں کچا پڑ جائے، کم پڑ جائے اور پھر ہمیں شرمندگی کا احساس ہو۔ یہ جو بزرگ تھے ان کا نام ڈاکٹر گلبرگ تھا۔ ڈاکٹر گلبرگ جو تھے یہ دوا دارو والے ڈاکٹر تھے، یعنی یہ ادب کے پی ایچ ڈی والے ڈاکٹر نہیں تھے، بلکہ یہ دوا اور دارو یعنی میڈیسن کے ڈاکٹر تھے، اور یہ نسخے تو لکھتے ہی تھے دوائیوں کے، اس کے علاوہ ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ کتابیں بھی لکھتے تھے، اور مصنف کہتے ہیں اسی وجہ سے ہماری دوستی ہو گئی۔ ڈاکٹر گلبرگ نے یہ بتایا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اسکیمو ڈاکٹر۔ یہ اسکیمو ڈاکٹر جو ہے یہ برطانیہ، امریکہ اور بہت سے ملکوں میں چھپ چکی ہے۔ ابن نشا بتاتے ہیں کہ میں نے اس کا ریڈر ڈائجسٹ میں ذکر یا خلاصہ پڑھا ہوا تھا، اور میں نے پھر انہیں بتایا کہ میں آپ کے اس کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ جب میں نے کچھ بتایا تو وہ ڈاکٹر گلبرگ بہت خوش ہوئے، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ شخص پڑھا لکھا ہے اور اس نے ریڈر ڈائجسٹ میں میری کتاب کا ذکر پڑھا ہے۔ فرانسیسیوں کی طرح رے کو وہ رے نہیں پڑھ سکے، بلکہ غین کی آواز ہی اس کو، غین کا تلفظ ہی اس کو دیتے رہے۔ ڈاکٹر گلبرگ مہم جو آدمی تھے، خطروں کے کھلاڑی تھے، انہیں سفر کرنا اور مشکلات کا سامنا کرنا اچھا لگتا تھا۔ تو وہ ڈاکٹر گلبرگ جو تھے وہ گرین لینڈ گئے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا جزیرہ ہے، اور وہاں وہ برسوں، کافی مدت وہ اسکیموں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کی زبان سیکھی، ان کی معاشرت سیکھی۔ تو کہتے ہیں اگر آپ کسی ایسے ملک کو سفر کر رہے ہیں جہاں کی زبان آپ کو نہیں آتی تو آپ ایسے ہیں کہ جیسے آپ مدرسے کو جا رہے ہیں نہ کہ سیر کو۔ تو ڈاکٹر گلبرگ نے بھی وہاں پہ بہت سی چیزیں سیکھیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں کی زبان سیکھی، معاشرت بھی ویسی ہی اختیار کی، انہی جیسا رہن سہن اختیار کیا، ان لوگوں جیسا بے نمک کھانا کھایا، مچھلی اور ریچھ کا گوشت وغیرہ، یہاں تک کہ برف کے جھونپڑوں میں بھی قیام کیا، اور پھر اپنے تجربات کو انہوں نے کتابی شکل دی، اور اسکیمو ڈاکٹر انہوں نے کتاب لکھ ڈالی۔ اب یہ میاں بی بی جو تھے ایشیا اور مشرق بعید یعنی مشرق کے جو دور دراز کے ممالک تھے ان کی سیر کو نکلے تھے۔
انہوں نے کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال کی تو سیر کر لی تھی. اس کے بعد یہ پاکستان آئے تھے. اب یہ افغانستان کے شہر کابل اور اس کے بعد ایران کے شہر تہران انہوں نے جانا تھا، اور پھر اپنے وطن واپس ڈنمارک انہوں نے چلے جانا تھا. ہندوستان میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ یہ پارلیمنٹ اسٹریٹ میں جن پت ہوٹل میں یہ ٹھہرے تھے. وہاں گو کشی یعنی گائے کو جو ہے وہ ذبح کرنے پر سادھوؤں اور غیر سادھوؤں کی طرف سے مظاہرہ ہوا. سادھو جو ہوتے ہیں اور غیر سادھو جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک خوفناک مظاہرہ ہوا. ہندوؤں کی طرف سے ایک مظاہرہ ہوا، اور وہ مظاہرہ یہ تھا کہ گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ خوفناک مظاہرہ تھا. جان و مال کا بھی اس میں نقصان ہوا. یہ جو مظاہرین تھے ہندو تھے، انہوں نے مغربی ٹورسٹوں یعنی مغربی سیاحوں کو بھی یہاں نظر آئے گھیر لیا اور کہا کہ یہ بھی مسلمانوں سے کم نہیں ہے، یہ بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں. اور ڈاکٹر گلبرگ جو تھے وہ بڑی مشکل سے اس خشمگین، اس غصے والے مجمع کے نرغے سے گھیرے سے نکلے اور پھر ہوٹل واپس آئے، اور اس کے بعد ہندوستان سے یہ نیپال چلے گئے. ڈاکٹر گلبرگ جو تھے وہ پاکستانیوں کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے تھے، اور پشاور والوں کے بارے میں بھی ان کی اچھی رائے تھی کہ پشاور کے لوگ جو ہیں یہ تپاک والے ہیں، جوش والے ہیں، خلوص والے، محبت والے ہیں. پی آئی اے کا عملہ بھی بہت اچھا ہے، اس کے آدمی خلیق ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، متواضع ہیں، تواضع کرنے والے ہیں. لیکن جو آپ کا پشاور ہوٹل ہے، وہ پشاور ہوٹل کے بارے میں کوئی اچھی رائے ان کی نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ پشاور ہوٹل جو ہے یہ پاکستان کا نظر بٹو ہے، نظر سے بچانے والی کم تر چیز ہے. جیسے کسی بچے کو عام طور پہ کوئی سرما سے ایک چھوٹی سی لائن لگا دی جاتی ہے، کالی سی لائن لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کو نظر نہ لگے. تو آپ کا سارا پاکستان بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن آپ کا یہ ڈین ہوٹل، پشاور ہوٹل، یہ پاکستان کا نظر بٹو ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ کابل ہوٹل جو ہے، جو افغانستان کا کابل ہوٹل ہے، یہاں $4 کرایہ ہے، بہترین کمرہ ہے، اور فرنیچر، قالین، سبھی جو سروسز ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے. اور اگر میں بات کرتا ہوں پشاور ہوٹل کی، وہاں میں 3 دن رہا، اور بابا آدم کے زمانے کا کمرہ، اتنا پرانا کمرہ ہے، اور $13 میں نے اس کے روزانہ کرایہ بھی دیا، اور اس کے علاوہ میں نے $5 لکڑی کے علیحدہ دیے، اور وہ جلتی تو کیا تھی، دھواں وہ زیادہ پھیلاتی تھی. تو کابل ہوٹل جو ہے اس کا انتظام، پیسے بھی کم ہے، انتظام بھی اچھا ہے. پشاور والوں نے پیسے بھی زیادہ لیے اور سہولتیں بھی وہاں پر نہیں تھیں. جب مصنف افغانستان یعنی کابل کا سفر کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کابل میں گدھے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے مصنف بتاتے ہیں کہ ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں. اور یہ گدھے جو ہیں یہ زر نگار پارک، جو افغانستان کا ایک خوبصورت پارک ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے پالان سنگتروں سے بھرے ہوتے ہیں. سنگترے سے ان کے پالان جو ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں. ڈاکٹر گلبرگ کی جو بیوی تھی، ان کا سنگترے کھانے کو بہت دل کیا اور پوچھا کہ اس کا بھاؤ پوچھو. ہم نے بات کی تو جو بات تھی وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. پتہ لگا فارسی بولنا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے. اس کے بعد پھر ہم ایک اور گدھے والے کے پاس گئے. میں نے انہیں کہا کہ یہ مہنگے دیتا ہے، ہم آگے والے دوسرے گدھے والے سے لیں گے. تو دوسرے گدھے والے سے بات کی تو اس سے بھی ہمیں کچھ بات سمجھ نہیں آئی، اور وہ خاتون تھوڑی دیر بعد ایک اور گدھے کے پاس جا کے کہنے لگی کہ یہاں سے لے لو، یہ سنگترے سستے دے گا. ہم نے ایک باٹ کی طرف اشارہ کیا کہ آگا بس این قدر دے دو. اب اس نے تولا تو وہ 4 سنگترے تھے. اس دفعہ ہم نے قیمت نہیں پوچھی، افہام و تفہیم، تاکہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں مشکل نہ ہو. ہم نے کیا کیا، 10 افغانی کا نوٹ اس کو تھما دیا اور اس کی ایمانداری پر چھوڑ دیا. اس نے 4 افغانی کاٹے اور باقی پیسے اس نے ہمارے، ریزگاری جو تھی، باقی پیسے جو تھے وہ انہوں نے ہمارے حوالے کیے. تو 4 افغانی کے جو تھے وہ سنگترے ہمیں ملے. اس پر ڈاکٹر گلبرگ اور ان کی بیوی نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا. ہم نے اس میں عاجزی کا اظہار کیا اور ہم نے انہیں کہا کہ
انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، بنی آدم اعضائے یک دیگراند وغیرہ کہ سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ تو ڈاکٹر گلبرگ اور ان کی بیوی نے ہمارا شکریہ ادا کیا کہ اس دیار غیر میں ہم اس پردیس میں ہیں، ہماری نہ کوئی زبان سمجھنے والا ہے، نہ کوئی انگریزی جانتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم کیا کرتے، اور ہم نے اس پر عاجزی کا اظہار کیا کہ انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ دوسرا لیکچر ختم ہوا۔